جی سوال یہ ہے کہ دوسری رکعت میں کوئی آئے مل لیے امام صاحب کے ساتھ، تو اس وقت تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد دعائے ثنا پڑھنا نہیں پڑھنا، یہ سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے بیسکلی یہ سمجھنا ہے کہ دوسری رکعت میں جو آ کے امام کے ساتھ مل رہے نا آپ، وہ آپ کی پہلی رکعت ہے، ٹھیک ہے نا؟ امام کے ساتھ جو آپ آ کے ملتے ہیں نا 2-3 رکعت کے بعد، جب بھی وہ کون سی رکعت ہوگی آپ کی؟ پہلی۔ امام کی تیسری ہے مگر تمہاری کون سی ہے؟ وہ پہلی رکعت۔ ٹھیک، سمجھ میں آ گیا مسئلہ؟ اب پہلی رکعت میں دعائے ثنا پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے؟ پڑھنا ہے۔ دعائے ثنا پڑھنا مستحب ہے، مسنون ہے، سنت۔ تو لہذا ایک آدمی اگر آتا ہے دوسری تیسری رکعت میں ملتا ہے امام کے ساتھ، وہ یہ دیکھے گا کہ امام اگر دوسری سورت شروع کر دیا، کون سی سورت؟ ضم سورت بولتے ہیں نا، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جو دوسری سورت ہے وہ شروع کر دیا، تو دعائے ثنا نہ پڑھیں آپ۔ اب کیا نہ پڑھیں آپ؟ دعائے ثنا نہ پڑھیں، ڈائریکٹ سورہ فاتحہ شروع کر دیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر امام صاحب ابھی سورہ فاتحہ میں ہی ہیں، دوسری رکعت چل رہی ہے مگر امام صاحب کیا کر رہے ہیں؟ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، ایسے وقت میں آپ آ کے شامل ہو گئے نماز میں، تو آپ کیا کریں گے؟ اس وقت دعائے ثنا پڑھیں گے۔ اچھا، آپ کا سوال یہ ہے کہ جب امام سجدے کی حالت میں ہے تو آپ آئے ڈائریکٹ سجدے میں چلے گئے، اب جب اٹھ کر کھڑے ہوئے تو اس وقت دعائے ثنا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا؟ اچھا، اس کے بعد والے جو رکعت آپ پڑھ رہے ہیں امام کے ساتھ، وہ رکعت کون سی ہے آپ کی؟ دوسری ہے پہلی ہے؟ کیسے دوسری ہے؟ سجدے میں گئے، لیکن کیا سجدے کی وجہ سے رکعت مل جاتی؟ سجدہ ملا ہے، لیکن وہ جو سجدہ ملا ہے وہ رکعت ملی کیا نہیں ملی آپ کو؟ نہیں ملی نا، وہ دہرائیں گے آپ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جب آئے سجدے کی حالت میں، وہ سجدے میں اس لیے گئے چونکہ امام سجدے کی حالت میں، نبی کا حکم ہے، لیکن وہ رکعت نہیں ہے آپ کی۔ اس کے بعد جب کھڑے ہوں گے تو وہ آپ کی پہلی رکعت۔ پہلی رکعت میں دعائے ثنا پڑھنا کیا نہیں پڑھنا؟ پڑھنا۔ تو دعائے ثنا پڑھیں گے آپ، دعائے ثنا پڑھیں گے۔ یہی شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے، واللہ اعلم۔